بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 106 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی میراث البنات، یہ باب ہے لڑکیوں کے میراث کے حکم کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے زکریا ابن عدی سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، اور انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہ انہوں نے فرمایا، جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیہا من سعد، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اپنے دونوں بیٹیوں جو حضرت سعد سے تھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سعد بن الربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کا باپ غزوہ احد میں آپ کے ہمراہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَا مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. اور ان کا مال ان کے چچا نے لے لیا ہے، یعنی ان کے باپ کا جو ترکہ تھا ان لڑکیوں کے، تو زمانے جاہلیت کے رسم کے مطابق وہ ان کے چچا نے لے لیا. فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، اور ان دونوں کے لیے کچھ، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، اور جب تک ان کے لیے مال نہ ہو تو عزت اور وقار کے ساتھ ان کا نکاح کہیں بھی نہیں ہو سکتا. قال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، یقضی اللہ فی ذالک، کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس بارے میں فیصلہ فرما دے گا. فنزلت آیت المیراث، تو کچھ دنوں بعد میراث کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت نازل ہوئی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا ان لڑکیوں کے چچا کی طرف، اور اس کو بلا کر فرمایا، اعط ابنت سعد الثلثین، کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیوں کو ثلثین یعنی دو تہائی حصہ دے دو. وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمَنَ، اور ان کے ماں کو 8واں حصہ دے دو. وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، اور اس میں سے پھر جو باقی بچا تو وہ تمہارے لیے ہے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. لا نعرفه الا من حدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل وقد رواہ شریک ایضا عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل. ہم نہیں جانتے اس روایت کو مگر صرف عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے طریق سے، اور تحقیق کے ساتھ روایت کی ہے اس کو شریک نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، میراث البنات، لڑکیوں کے میراث کے بارے میں
یہاں اس باب میں روایت ذکر ہوئی۔ احکام میراث اس کے نزول سے پہلے اگر ہم جائزہ لیں عرب کے معاشرے کی، تو اسلام سے پہلے عورتوں پر طرح طرح کے ظلم ستم یہ جاری تھے۔ معاشرے میں ان کا کسی بھی قسم کا حق وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے کہ بچیاں پیدا ہو جاتی تو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ پھر میراث کے حوالے سے عرب میں یہ اصول مقرر تھا اس زمانے جاہلیت میں کہ وراثت کا مستحق صرف وہی بندہ ہوگا جو گھڑ سوار ہو، دشمن کے مقابلے میں جنگ کرنے والا ہو، ان کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے والا ہو۔ تو اس کے مطابق عورتیں اس سے نکل گئی، لڑکیاں اس سے نکل گئی، بلکہ جو بچے نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لڑکے بھی ہوں لیکن نابالغ ہو، مقابلے کے اہل تو تھے نہیں چونکہ بچے تھے، تو اس وجہ سے ان کو بھی میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے اسی کمزور طبقے کو حقوق دلائے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، ہر چیز میں ان کو نہ صرف زندگی میں اہمیت دی بلکہ پھر زندگی میں جو دوسرے اس کے رشتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور میراث میں سے جو بالکل ان کو ایک طرح سے نسیم منسیہ کر دیا تھا، ایک طرف لگا دیا تھا ایک کنارے کے ساتھ، تو شریعت نے، اسلام نے ان کے لیے حق مقرر کیا۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا یہ این جی اوز والے مختلف لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں عورتوں کے حقوق، حقوق نسواء، یہ فلاں فلاں، یہ سارے ڈکوسلے ہیں۔ اسلام عورت کو جو حقوق دیتا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون، کوئی ملک نہیں دے سکتا۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اور اس پر تاریخ بھی گواہ ہے اور یہ بات مسلم بھی ہے، لیکن اس کو وہی تسلیم کرے گا جو حق بات کو سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو اور اسے قبول بھی کرتا ہو۔ معاندین اس کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی۔ تو ان کے اس عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اس ظلم کا خاتمہ، اس رسم بد کا خاتمہ، اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے انصاری، تو ان کا انتقال ہوا۔ دو ان کی بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا نابالغ اور ان کی بیوی جو بیوہ ہو گئی، تو یہ انہوں نے پیچھے چھوڑے، مگر عرب کے دستور کے مطابق ان کے چچا زاد بھائیوں نے یا ان کے سگے بھائی نے اپنے روایات کے مطابق اس کے پورے مال پر قبضہ کر لیا، بیوی بچوں کو اور ان کے یعنی جو اس کے بھتیجے بن رہے تھے، اس کی بھابھی بن رہی تھی، ان کو بالکل میراث سے محروم کیا، بھتیجیوں کو بھی بھتیجے کو بھی۔ تو لہٰذا پورے مال کے وارث وہ دو چچا زاد تھے یا سگے بھائی تھے، وہ دونوں سب کچھ اس پر قابض ہو گئے۔ تو وہ مرحوم کی حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کی کہ ان لوگوں نے تو سب کچھ اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس وقت چونکہ میراث کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے میں توقف فرمایا اور ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صبر کریں، عن قریب انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس بارے میں کوئی حکم نازل فرما دیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ سورہ نساء کی 7 نمبر یہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح عورت مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ تو اس آیت سے تو دونوں کا حصہ طے ہونا معلوم ہوا، لیکن یہ حصہ کتنا ہوگا اس کی تعین اس آیت سے نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس وقت تو ان کو کہا کہ بھئی حصہ ان لوگوں کا بھی ہے۔ پھر یہاں پر اس حدیث الباب میں جو واقعہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے بارے میں، ان کے دونوں بیٹیوں کے بارے میں ہے، یہ اس کے بعد دوسری مرتبہ پیش آیا تھا. یعنی اوس ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو سورہ نساء کی 7 نمبر آیت نازل ہوئی تھی. پھر یہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ادھر شہید ہوئے تھے، تو ان کی جو 2 بچیاں تھی، بیوہ تھی، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا. یقضی اللہ فی ذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور فیصلہ فرمائیں گے. لہٰذا کچھ دنوں بعد میراث کی یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب ان تمام ورثاء کا حق اس میں متعین ہو گیا کہ مرد کا دگنا حصہ اور عورت کا 1 حصہ ہوگا، مرد سے نصف ہوگا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلائے جو ان لڑکیوں کا چچا تھا، تو اس کو فرمایا کہ آپ ان بچیوں کو سعد ابن ربیع کے میراث میں سے 2 ثلث ان دونوں بچیوں کو دو، اور 8واں حصہ ماں کا جب اولاد ہو تو اس کے لیے 8واں حصہ ہے، تو لہٰذا ان کو 8واں حصہ اس میں سے دو، اور جو باقی بچے وما بقیہ فہو لک، تو وہ تمہارے لیے ہے. تو لہٰذا اسی ترتیب کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میراث یہ ان کے لیے تقسیم فرما دی. بنات کے حوالے سے اب آتے ہیں ان کا میراث. ان کے 3 طرح کے حصے بنتے ہیں جو اگلے سلائیڈ میں نے لکھے ہیں، اسی کی طرف چلتے ہیں. بنات ان کے 3 احوال میراث میں بنتے ہیں، بیٹی یا بیٹیاں. اگر ایک بیٹی ہو جو پہلی حالت، تو اگر ایک بیٹی ہو تو ترکہ میں اس کو نصف مال ملے گا، ترکہ میں نصف حصہ ملے گا. اور اگر میت کی کوئی دوسرے ورثاء ہو جو میراث کے مستحق بن رہے ہو تو باقی نصف ان پر تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر میت کا کوئی بالکل وارث ہی نہ ہو تو پھر کل مال اس بیٹی کو وہ ملے گا، یعنی یہ کل مال کی مالک ہو جائے گی. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور ساتھ میں کوئی بیٹا نہ ہو میت کی طرف سے، تو یعنی صرف بیٹیاں ہے 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے، تو پھر ان بیٹیوں کو ترکہ میں 2/3 جسے ثلثین کہا جاتا ہے یہ ان کو ترکہ میں ملے گی. 2/3 حصے ان کو، اور 1 اگر کوئی اور ہو تو ان کو ملے گا. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو پھر ان کا حصہ متعین نہیں ہے، مطلب جتنا حصہ بیٹے کو ملے گا تو اس کا آدھا حصہ نصف ہر ایک بیٹی کو اسی کے حساب سے دیا جائے گا کہ جو نصف اس کا بن رہا ہو. اب وہ چاہے اگر مثال کے طور پر ہم لے لیں کہ بیٹے کو 10 لاکھ ملی تو پھر 10 لاکھ میں سے اس کا آدھا کر کے 5 لاکھ ان کو دیا جائے گا. اب یہ جو سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میراث کی تقسیم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت ارشاد فرمائی، تو یہاں پر میں نے وہ آپ حضرات کے سامنے تحریر کر دی ہے. میت اس کے ورثاء میں سے جو ان لڑکیوں کی ماں ہے، اس کے اعتبار سے ہے، میت کی یہ بیوہ بن رہی ہے. 2 بیٹیاں ہیں اور بھائی ہیں، تو یہاں پر اس کا حصہ سمن ہے، 8واں حصہ، اور 2 بیٹیاں ان کے لیے ثلثین ہیں. اب جو باقی بچا تو بھائی چونکہ یعنی ان لڑکیوں کا چچا ہے یہ، تو اس کو بطریقہ تعصیب عصبہ کے طور پر باقی کل مال ملے گا. تو مسئلہ نکلے گا 24 سے، یعنی کل مال کو 24 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو 24 میں سے ہم نے 8واں حصہ نکالا، تو 8واں حصہ اس کا 24
تقسیم کرے تو اس کا 8واں حصہ 3 آتا ہے، تو کل مال میں سے 3 حصے ان بیٹیوں کے ماں کو ملے گی، یعنی جو بیوہ ہے میت کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ جو 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، تو 2/3 24 کا وہ 16 آتا ہے، ثلثین 8 یہ 16 جمع 8 24، 3 ہو گئے تو 2/3 اس کے 16 آتے ہیں، تو لہٰذا 16 ان کے ہو گئے۔ اب 16 اور 3 جمع کرے تو 19 ہو گیا، باقی بچے 5، تو باقی کل 5 یہ بھائیوں کو، اس کے بھائی کو یعنی جو ان لڑکیوں کے چچا ہے اور اس میت کا بھائی ہے اسی کو دیا جائے گا اور اسی کو یہ ملے گا، تو باقی کل جو 5 حصے بچے وہ اسی کو دیے جائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، اچھا یہاں پر اس حوالے سے تو یہ بات ہو گئی۔ اب جمہور اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک 2 لڑکیوں 2 یا اس کا حصہ 2/3 ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 2 لڑکیاں بھی ایک ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک لڑکی کو نصف حصہ مل رہا تھا تو 2 کو بھی وہی نصف حصہ ملے گا، کیونکہ وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ 2 لڑکیوں کا حصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، تو لہٰذا 2 لڑکیوں کا حکم بھی ایک ہی کی طرح ہوگا۔ یہاں پر فوق اثنتین ذکر ہوا ہے کہ 2 کے اوپر، تو اب 2 کا حکم بیان نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ 1 اور 2 یہ ایک ہی حکم میں ہیں، لہٰذا انہوں نے 2 لڑکیوں کو بھی ایک ہی کی طرح مانا ہے، یعنی انہیں بھی نصف ملے گا۔ جمہور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ 2 سے زائد لڑکیوں کا حکم فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ سے معلوم ہوا، مذکورہ آیت میں یہی ہے، لیکن چونکہ 2 کا حکم اس آیت میں واضح نہیں تھا تو احتمال کے درجے میں تھا، اس لیے حدیث باب نے اس حکم کو واضح کر دیا کہ بھائی 2/3 مال جس طرح 2 سے زائد لڑکیوں کے لیے ہے تو اسی طرح یہی 2/3 یا 2/3 یہ 2 لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور حدیث باب سے ہمیں جمہور کے مذہب کے مطابق یہ ان کے موقف کی تائید نظر آتی ہے۔ ہم اس کو یہاں پر اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ممکن ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ روایت نہ پہنچی ہو، اور یا پہنچی ہو لیکن یہ روایت ان کے نزدیک صحیح نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے ظاہر آیت کے مطابق حکم لگایا کہ 2 لڑکیوں کا حکم بھی ایک لڑکی کی طرح ہوگا، کیونکہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اس سے 2 سے زائد لڑکیوں کا حکم معلوم ہوتا ہے، 2 کا نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہی لگایا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث الباب یہ جمہور کے مذہب اور ان کے موقف کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔